اس ویڈیو میں ہم سبق مثالی طالب علم کون کی پڑھائی کریں گے۔ اسکول میگزین کے لیے انٹرویوز کرنے کے سلسلے میں ہمارے استاد نے ہمارے گروپ بنا دیے تھے۔ ایک گروپ کو اسکول کے پرنسپل، ایک کو اسکول کے چوکیدار، ایک گروپ کو اسکول کے سب سے چھوٹے طالب علم کا انٹرویو لینے کی ذمہ داریاں بانٹی گئیں، یعنی ان میں تقسیم کیا گیا۔ ہمارے حصے میں اسکول کے ایک مثالی طالب علم کا انٹرویو لینے کی ذمہ داری آئی۔ دیگر گروپ کی طرح ہمارے گروپ میں بھی 5 طلبہ تھے، میں یعنی علی، عمران، ہارون، زعیم اور طارق۔ پہلے تو ہم پریشان ہوئے کہ مثالی طالب علم سے ہمارے استاد کی مراد کیا ہے، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، مثالی طالب علم کون ہوتا ہے۔ عمران نے اس کا حل یہ نکالا کہ تفریح کے وقفے میں اجازت لے کر اپنے استاد ہی سے دریافت کریں گے، یعنی پوچھیں گے۔ جیسے ہی تفریح کا وقفہ ہوا اور استاد کمرہ جماعت سے نکل کر سٹاف روم کی طرف چلے، ہم 5 نے انہیں گھیر لیا، یعنی ان کے پاس پہنچ گئے۔ جی سر، مثالی طالب علم کہاں سے لائیں؟ کیا مطلب؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ سر، میرے خیال میں مثالی طالب علم وہ ہے جس نے فٹ بال چیمپئن شپ میں لگاتار 5 گول کر کے ہمارے اسکول کو جتوایا۔ جبکہ عمران کے خیال میں جس طالب علم کے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں وہ مثالی طالب علم ہے۔ اسی طرح ہارون، زعیم اور طارق کے خیالات بھی مختلف ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے طور پر مثالی طالب علم کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ زعیم ہنس مکھ یعنی خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والے بچے کو مثالی کہہ رہے ہیں۔ طارق اور ہارون کے خیال میں وہ طالب علم مثالی ہے جو ہمیشہ صاف ستھرا آئے اور کبھی غیر حاضر نہ ہوتا ہو۔ اشفاق سر پہلے تو چلتے چلتے میری بات سنتے رہے، پھر میرے خاموش ہونے پر رکے اور بولے، تم سب ہی درست ہو، مثالی طالب علموں میں یہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ لیکن سر، ہمیں آپ نے ایک طالب علم کا انٹرویو کرنے کا کام دیا ہے۔ ہاں، یہ تمام خوبیاں ایک ہی طالب علم میں ڈھونڈنا مشکل تو ہے، ناممکن نہیں، اور تم لوگوں کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سٹاف روم میں چلے گئے اور ہم سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آخر تفریح کے وقفے میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم میدان میں ایک جانب بیٹھے اور اسکول کے مختلف طلباء کے نام لینے شروع کیے۔ کوئی ہمیشہ حاضر رہتا تھا تو اس کے نمبر اچھے نہیں آتے تھے، کوئی سب کی مدد کرتا تھا لیکن اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کرتا تھا۔ آخر ایک دم سب کے منہ سے ایک نام نکلا، عبداللہ۔ ہاں، ہم سب نے اتفاق کیا۔ عبداللہ ہمارے اسکول کا ہیڈ بوائے تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم، صاف ستھرا یونیفارم، ہمیشہ حاضر، سب کی مدد کرنے والا، اساتذہ کا حد درجہ احترام کرنے والا، یعنی بہت زیادہ احترام کرنے والا، اور پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لینے والا۔ اس کے علاوہ وہ ہماری ہاکی ٹیم کا کپتان بھی تھا۔ ہم سب اس نام پر متفق ہو کر، یعنی ہم خیال ہو کر اتفاق کیا، ہم نے اس نام پر جماعت میں چلے گئے۔ اگلے دن اسمبلی میں عبداللہ کو قرات کرتے دیکھ کر ہم 5 نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، یہ خوبی بھی تو ہے کہ وہ قرآن بہت خوش الحانی یعنی اچھی آواز میں پڑھتا ہے اور پڑھائی کے ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے، قرآن پاک حفظ کر رہا تھا وہ۔ اسمبلی کے بعد جب تمام طلبہ اپنی اپنی جماعتوں کی جانب روانہ ہوئے تو میں عبداللہ کے پاس رکا۔ وہ قطاروں کو سیدھا اور منظم رکھنے کی، یعنی ترتیب سے رکھنے کی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ سلام کے بعد میں نے اس سے انٹرویو کی درخواست کی۔
وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ آج تفریح کے وقفے میں کینٹین کے پاس آ جانا، یہ کہہ کر وہ پھر طلبہ کی طرف متوجہ ہو کر انہیں منظم کرنے لگا۔ وقفے میں جب ہم سب اپنی اپنی نوٹ بک لے کر کینٹین کے پاس پہنچے تو اس نے ہم سب کو بسکٹ کے پیکٹ دیے جو ہم نے شکریہ کے ساتھ لیے۔ ہم تھوڑی دور زمین ہی پر گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ زعیم نے پہلا سوال پوچھا، عبداللہ بھائی، آپ کے کبھی بھی غیر حاضر نہ ہونے کا راز کیا ہے؟ زعیم: میں اپنے کام ہمیشہ وقت پر کرتا ہوں۔ کچھ کام ایسے اوقات میں یعنی ایسے وقت میں کر لیتا ہوں جب سب وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً چھٹی کے وقت اسکول وین ایک چکر کے بعد دوبارہ آتی ہے تو مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں اس میں اگلے دن کے کاموں کی فہرست کی تیاری، کبھی مختصر سا ہوم ورک اور کبھی کوئی دوسرا کام کر لیتا ہوں۔ گھر جا کر بھی اپنے معمولات کے مطابق کام کرتا ہوں، جس میں گھر کے کاموں میں امی ابو کی مدد، بہن بھائیوں سے باتیں اور ان کے کام بھی شامل رکھتا ہوں۔ یعنی اگر بہن بھائیوں کو مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے تو میں وہ بھی کام اپنی روٹین میں، اپنے معمول میں ضرور رکھتا ہوں۔ رات کو وقت پر سونے سے صبح فجر کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے اور نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اسکول کی تیاری کر لیتا ہوں۔ ہاں، اسی لیے ہم نے آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے اسکول میں کھڑا دیکھا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کبھی طبیعت بھی تو خراب ہو جاتی ہے، طارق نے کہا۔ ہاں، مگر میں فوراً دوا کھاتا ہوں، آرام کرتا ہوں اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہو وہ کرتا ہوں۔ یعنی جن چیزوں سے بچنا چاہیے بیماری کے دوران میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، بچتا ہوں۔ اسی لیے جلد ہی صحت یاب ہو جاتا ہوں۔ تھوڑے بہت بخار کی حالت میں تو میں کئی بار اسکول آیا ہوں۔ اچھا، امتحانات میں اتنے اچھے نمبر آنے کی وجہ بھی بتائیے، عمران نے پوچھا۔ اس میں بھی وہی بات اہم ہے کہ جس دن جو پڑھا اسی دن اسے دہرا لیا، اگلے دن پھر ایک بار دہرایا، 2-3 دن بعد مزید کاموں کے ساتھ پچھلا کام بھی دہرا لیا۔ اس طرح وہ دماغ میں ایسے بیٹھتا ہے کہ کبھی نہیں نکلتا۔ وہ جو کام ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی یاد رہتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کھیل میں اتنا آگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بار میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ میرا بہت زیادہ شوق ہے۔ جیسے شوق سے پڑھتا ہوں ایسے شوق سے ہی کھیلتا ہوں۔ کھیلنے کے لیے جو وقت مخصوص کیا ہو یعنی مختص کیا ہو اس پر ضرور کھیلتا ہوں تاکہ مشق رہے اور میں تندرست بھی رہوں۔ آپ اسکول کے انتخابات میں ووٹنگ کے ذریعے ہیڈ بوائے بنے۔ آپ طلبہ میں اپنے مقبول یعنی اپنے مشہور ہونے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ زعیم نے پوچھا۔ میں ہمیشہ طلبہ سے محبت سے پیش آتا رہا ہوں۔ سب مجھے اپنے بھائیوں کی طرح ہی محسوس ہوتے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے طلبہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سب کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں ان سے ہمدردی بھی کرتا رہتا ہوں اور ان کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے بڑی تعداد میں ووٹ ملے۔ عبداللہ کے چہرے پر یہ باتیں کرتے ہوئے ایک خاص چمک نظر آ رہی تھی، خوشی کی طرح کی چمک اس کی آنکھوں میں تھی اور اس کے چہرے پر تھی۔ وہ چمک سب سے محبت کے جذبے کی تھی۔ ہم سب بھی کبھی کبھی عبداللہ کا مذاق اڑا لیا کرتے تھے، لیکن آج اس سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ ایک آخری سوال یہ کہ ہم نے آپ کو مثالی طالب علم کا درجہ دیا اور آپ سے یہ انٹرویو کیا ہے جسے ہم اسکول میگزین میں چھاپیں گے۔ آپ اپنی کامیابیوں کے بارے میں کوئی ایک خاص بات بتائیے جس سے ہم سب اور تمام قارئین یعنی پڑھنے والے فائدہ اٹھا سکیں۔
ویسے تو آپ کی سب ہی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ یعنی راستے کی روشنی یا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ عمران نے عبداللہ سے یہ طویل یعنی لمبا سوال پوچھا۔ صرف ایک بات، بڑوں کا ادب و احترام آپ کو نہ صرف مثالی طالب علم بلکہ مثالی انسان بنا دیتا ہے۔ میں نے اپنی دادی جان سے ہمیشہ یہ مثال سنی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جو ادب کرتا ہے اس کے نصیب بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ بے نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میں اسی قول پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح میری کامیابیوں میں سب سے بڑا ہاتھ اللہ سے تعلق کا ہے، چاہے وہ میچ جیتنے کے لیے کی جانے والی دعائیں ہوں یا امتحان میں اول آنے کی۔ اس تعلق کی بدولت میں اچھا انسان بننے کی راہ پر گامزن ہوں، چلنے والا ہوں، یا اس راہ پر میں چلتا ہوں۔ عبداللہ بھائی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ ہارون جو اس تمام گفتگو میں خاموش رہا تھا، اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی ایک سوال تیار کر کے لایا تھا۔ عبداللہ بھائی نے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، ہاں تم کیوں چپ رہے؟ پوچھو۔ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کون سا پیشہ منتخب کیا ہے، یعنی کون سا پیشہ آپ آگے اختیار کریں گے؟ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ہارون، مجھے اپنے سینے اور کندھوں پر تمغے لگانے کا بہت شوق ہے، اور اسی طرح بہادری کے کام کرنے کا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں فضائیہ یعنی ایئر فورس میں شامل ہو کر ہوا باز بنوں، یعنی جہاز چلاؤں۔ اس کے لیے کون سے مضامین لینے ضروری ہیں، اس کی معلومات جمع کر رہا ہوں تاکہ ابھی سے تیاری کر سکوں۔ ہم سب بھی کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، تو وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کی گفتگو صرف نوٹ بک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر لکھی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت سی باتیں بھی سیکھنے کا موقع ملا تھا اس انٹرویو کے ذریعے سے۔ اسکول میگزین کے لیے اس انٹرویو کو شامل کرتے ہوئے سر اشفاق نے عبداللہ کے تعارف میں یہ شعر بھی شامل کروایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یعنی جب ہم اچھے کی جستجو کرتے ہیں اور جوان آگے بڑھنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ان کی نظر آگے کی طرف ہوتی ہے، ان کی منزل کی طرف، تو وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان کو ہمیشہ ترقی کی ہی راہ ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہمیشہ محنت کرنی چاہیے، اسی سے ہم آگے کامیاب ہوں گے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔